نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چند عرصہ پہلے طرح اپنے بیانات یہ دعویٰ کیا تھا کہ آیت تطہیر سے مراد امہات المومنین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے کہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پہلے نمبر پر مخاطب ہیں، اور اس کے بعد کا جو خطاب ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ہے۔ اور میرا دعویٰ یہ تھا کہ یہ قرآن کی ترتیب اگر دیکھی جائے، قرآن کی سنی دیکھی جائے، سورہ احزاب کے اندر اور بیچ میں یہ آیت ایسے مقام پر واقع ہے جہاں پر شروع میں بھی امہات المومنین کا تذکرہ ہے اور آخر میں بھی امہات المومنین کا تذکرہ ہے، اور بیچ میں آیت ہے۔ اور اس کے میں نے جوابات بھی دیے ہیں کہ ان میں جو مذکر کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں تو اس کا بھی میں نے باقاعدہ مدلل جواب دیا ہے۔ اہل تشیع کی طرف سے یہ سوال آیا بار بار کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ترتیب اس طرح سے ہے کہ بیچ میں اور شروع اور آخر میں اس کے امہات المومنین کا تذکرہ اور بیچ میں آیا تھا، تو اس سے امہات المومنین مراد ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور جو نا یہ بتاؤ کہ یہ ترتیب جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی یا اللہ کی طرف سے ہے، یا جو ہے نا بعد میں صحابہ کرام نے لکھ لیا۔ تو بھائی آپ کی اطلاع کے لیے اتنا عرض ہے کہ صحابہ کرام نے جو قرآن پاک کو مدون کیا اور ایک ساتھ یکجا جمع کر کے اور ایک کتابی شکل دے کر جو شائع کیا ہے نا، وہ نہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق وہ قرآن کو اپنی طرح سے اور اپنے طرز سے، یہ دعویٰ ہے تو آپ لوگوں کا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت عمر نے یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نے جو ہے نا قرآن کے اندر چینجنگ کی، رد و بدل کیا اور اپنی منشا کے مطابق رکھا۔ حالانکہ ہمارا مذہب اور عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ کرام عدول تھے، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور جو نمایاں کردار رکھتے تھے قرآن کی تدوین کے اندر، ہم قطعاً کبھی بھی یہ گمان کر نہیں سکتے کہ ان لوگوں نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی رد و بدل کیا یا اپنی منشا کے مطابق جو ہے نا قرآن کو اپنے طرز اور طریقے سے جو ہے نا مرتب کیا ہے۔ باقی رہی بات دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، دیکھیں آپ لوگ نہیں مانتے لیکن ہمارے احادیث کے کتب کے ذخیرے میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا کہ آپ کو اس بات پر کس نے ابھارا کہ آپ نے سورہ انفال جو کہ 100 سے کم آیات اور سورۃ براءت جو 100 سے زیادہ آیات پر مشتمل ہے کو ساتھ ملا دیا اور بیچ میں بسم اللہ بھی نہیں لائے تاکہ پتہ چلے فرق کہ یہ الگ صورت ہے اور یہ الگ ہے، تو اور انہیں ساتھ ملا دیا اور انہیں 7 لمبی صورتوں میں شمار کر دیا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صورت نازل ہوتی تھی، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز اور طریقہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین کو خود فرماتے تھے کہ فلاں فلاں جگہ پر لکھ دو۔ تو اور اسی طرح وہ آگے فرماتے ہیں کہ سورہ انفال مدینہ میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے اور سورہ برات نزول کے اعتبار سے آخری صورتوں میں ہے، اس کا مضمون سورۃ انفال سے ملتا جلتا ہے، تو یہ گمان کر لیا گیا کہ یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس کے متعلق بیان نہیں کیا کہ یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، لہٰذا میں نے ان دونوں کو ملا دیا اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی اور اسے 7 الطوال 7 لمبی صورتوں میں رکھا۔ اسے امام احمد اور ابو داود اور امام ترمذی اور نسائی اور ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے اسے صحیح الاسناد کہا اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس میں موافقت کی ہے۔ دیکھیں مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ نمبر 320، اور امام احمد نے جلد 4 صفحہ نمبر 218 میں حسن کی سند سے عثمان بن ابی العاص سے بیان کیا کہ عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے نظریں اٹھائیں اور پھر سیدھی کر لی کہ حتیٰ کہ قریب تھا کہ زمین کے ساتھ ملا دیں، پھر نظریں اٹھا کر فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور حکم دیا کہ میں یہ آیت اس سورہ میں فلاں جگہ پر رکھوں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فحاشی اور برائی اور بغاوت سے روکتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ مسند احمد
جلد 4 صفحہ نمبر 218۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے ترتیب؟ تو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، جبریل امین فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت فلاں فلاں صورت میں رکھ دیں، تو جی ہاں حضرت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ترتیب ہے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا سورۃ البقرہ میں جو یہ آیت ہے والذین یتوفون منکم ویذرون الازواج، اس فرمان تک غیر اخراج کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے، آپ نے اسے کیوں نہیں لکھا؟ تو وہ کہنے لگے بھتیجے اسے رہنے دو، میں نے کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے تبدیل نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4536۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ کلالہ کے بارے میں سوال کیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے میں انگلی مار کر کہا کیا تمہیں سورۃ النساء کی آخری آیت السیف کافی نہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1617۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیات کے متعلق بھی نصوص وارد ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کی وہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت کے الفاظ کو جس طرح ہیں جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 809۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کی موجودگی میں مختلف صورتوں کا پڑھنا بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان صورتوں میں آیات کی ترتیب توقیفی ہے، اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ترتیب کے خلاف مرتب نہیں کر سکتے، تو یہ تواتر تک جا پہنچا ہے۔ قاضی ابوبکر نے الانتصار میں کہا کہ آیات کی ترتیب کا معاملہ واجب اور حکم لازم ہے، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام فرماتے کہ یہ آیت فلاں جگہ پر رکھو، اور قاضی ابوبکر کا یہ بھی قول ہے کہ ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ مکمل قرآن مجید اس کے رسم کو ثابت رکھنے کا حکم دیا اور منسوخ نہیں کیا، اور نہ ہی نزول کے بعد اس کی تلاوت کو منسوخ کیا ہے۔ یہ وہی ہے جو مصحف عثمان کے 2 گتوں کے درمیان پایا جاتا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں ہے، اور اس کی ترتیب و نظم اسی طرح ثابت ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترتیب دیا۔ اس میں کوئی بھی سورہ ایک دوسری سے مقدم و مؤخر نہیں کی گئی، اور یہ کہ امت نے صورتوں کی ترتیب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضبط کی ہے، جس طرح کہ اس کی تلاوت و قراءات ثابت ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ شرح السنہ میں کچھ اس طرح رقم تراز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن مجید اسی ترتیب پر پڑھاتے اور سکھاتے تھے جو کہ آج مصاحف میں موجود ہے، اور جبریل علیہ السلام انہیں نزول کے وقت انہی بتاتے کہ یہ آیت فلاں سورہ میں فلاں جگہ پر لکھی جائے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کی سعی اور کوشش قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کی تھی، نہ کہ اس کی ترتیب میں، اس لیے کہ قرآن کریم اسی ترتیب کے ساتھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالجملہ اسے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، پھر اس کے بعد بوقت ضرورت قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا، اور ترتیب نزول تلاوت کی ترتیب کے علاوہ ہے۔